اچھا یاد رکھیے بھائی، ہمارے ہاں عبارت پڑھتے ہوئے ایک رائج غلطی بھائی، ہر ایک غلطی کرتا ہے اور رائج ہے، ہر ایک کرتا ہے، کوئی عام طالب علم ہو چاہے کوئی ترکیب کا عبارت کا ماہر طالب علم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ حمزہ وصل وہ درج عبارت میں گر جاتا ہے، درج عبارت میں، لیکن وہ طالب علم حمزہ وصل کو درج عبارت میں بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں یہ جو ثلاثی مزید فی وغیرہ کے جو ابواب ہیں، رباعی مزید فی، ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ وصل ہے، حمزہ وصل ہے۔ جیسے انتقال کون سا باب ہے؟ باب افتعال، مادہ کیا ہے؟ نقالہ، نون قاف لام، تو انتقال بروزن افتعال۔ اب یہ افتعال کا حمزہ وصلی ہے، افتعال کا حمزہ بھائی مادہ دیکھ لو نا، نون قاف لام، تو حمزہ کیا ہے؟ وصلی۔ اور حمزہ وصلی درج عبارت میں گر جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تمام طلبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے مثلا اس پر الف لام لے آؤ تو وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الانتقال، فی الانتقال، من الانتقال۔ دیکھو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ آپ غور کر لیں، سب کو آپ دیکھیں گے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح باب استفعال کا حمزہ بھی کیا ہے؟ وصلی ہے، یعنی جتنے وہ مزید فی کے ابواب وغیرہ ہیں سوائے باب افعال کے۔ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، جیسے اسلام، تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں الاسلام، یہ حمزہ نہیں گرے گا بھائی، لیکن باقی سارے حمزہ کیا ہیں؟ جتنے باب وہ حمزہ وصلی ہیں، اور حمزہ وصلی اس کو درجہ عبارت میں گراتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ صاحب کافیہ، جنہوں نے کافیہ جیسی عظیم کتاب لکھی نحو کے اندر، اسی طرح انہوں نے صرف میں ایک انتہائی عظیم کتاب شافیہ لکھی بھائی، لیکن شافیہ بے انتہا مشکل کتاب ہے بھائی، حتیٰ کہ اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے نصاب سے خارج ہو گئی، ورنہ یہ عموماً پڑھائی جاتی تھی، اساتذہ اس کو پڑھاتے تھے بھائی۔ تو صرف کی بے انتہا مشکل کتاب ہے، اس کے مدرس ہی نہیں ملتے تھے، پڑھانے والے ہی، اتنی مشکل کتاب ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں وَإِثْبَاتُهَا وَصْلًا لَحْنٌ، حمزہ وصل کو ثابت رکھنا، وصلاً کون سی حالت میں؟ وصل کی حالت میں، لحن یہ غلطی ہے۔ تو حمزہ وصل درمیان عبارت میں کبھی بھی برقرار نہیں رہتا، اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا فی الانتقال پڑھنا کیا ہے؟ غلط۔ فی الاستفعال پڑھنا کیا ہے؟ غلط۔ یا اسی طرح من الاستخراج، یہ حمزہ پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ سورج سمجھ میں آگئے؟ یہ حمزہ وصل ہے، یہ درج عبارت میں گر جائے گا، درج عبارت میں گر جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو پڑھیں گے کیسے؟ بھئی آسان سی بات ہے، الانتقال، لفظ انتقال ہے، اس پر ذرا الف لام لے آؤ، کیا بن گیا؟ الانتقال، ٹھیک ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں پڑھنا کیسے ہے۔ الانتقال، اب انتقال کا حمزہ وصلی ہے، اس کو گرا دیا، تو آگے نون ساکن اور ماقبل میں ال کا لام بھی ساکن، تو لام بھی ساکن، نون بھی ساکن، اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی آیا۔ اور میں نے بتایا تھا اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی آئے تو اول اگر حرف مدہ ہو، یعنی واو یا اور الف، اور ماقبل حرکت ان کے موافق ہو، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اول ساکن حرف مدہ نہیں ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پھر پہلے ساکن کو حرکت کسرہ والی دے دیتے ہیں، کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر، تو ساکن کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہر جگہ نہیں، بعض جگہ کسی حارف کی وجہ سے فتحہ کی حرکت بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ ضمہ کی حرکت بھی دے سکتے ہیں، جیسے دعوا اللہ، یہ واو پر حرکت، واو اور آگے لام، لفظ اللہ کا لام دونوں ساکن تھے، اور اول حرف مدہ تو ہے نہیں کیونکہ واو سے پہلے زبر ہے،
تو پھر اس کو حرکت دینا پڑی، اور پھر کون سی حرکت دیں؟ ضابطہ تو ہے ساکن اذا حرک حرک بالکسر، لیکن کسرہ نہیں دیا کیونکہ کسرہ واو کے بالکل ضد ہے، مخالف ہے، تو لہذا پھر ضمہ والی حرکت دے دی کیونکہ ضمہ واو کے موافق ہے، دعوا اللہ۔ تو دیکھا یہاں کسرہ نہیں دیا بلکہ ضمہ دیا ایک عارض کی وجہ سے، اور وہ عارض کیا کہ یہ ساکن جو تھا واو تھا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور کبھی کبھار فتحہ دیتے ہیں، جیسے مین اللہ، یہ نون کو کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا۔ یہاں فتحہ کیوں دیا؟ کیونکہ مین میں ماقبل ایک پہلے کسرہ، مین پر پہلی کسرہ ہے، اگر نون کو بھی کسرہ دے دیں تو کسرہ تو بڑا ثقیل ہے، تو ثقل در ثقل، دو ثقل جمع ہو جائیں گے، لہذا یہاں پر کسرہ نہیں دیا بلکہ فتحہ دے دیا۔ تو ضابطہ تو یہی ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، لیکن کسی عارض کی وجہ سے بعض اوقات فتحہ بھی دیا جا سکتا ہے اور ضمہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بات چل رہی تھی الانتقال کی، تو الانتقال میں انتقال کا حمزہ تو وصلی گر گیا، تو لام بھی ساکن، آگے نون بھی ساکن، تو اب کیا کریں گے؟ تو اجتماعی ساکنین آیا، تو پھر اس صورت میں اول حرف مدہ ہو اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں تو اول حرف مدہ بھی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھائی اس کو حرکت دیں گے، اور حرکت کون سی؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو کسرہ والی حرکت دی، تو یوں پڑھیں گے الانتقال، لام کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، حمزہ گر چکا، الانتقال الانتقال۔ دیکھو سننے والا سمجھے گا شاید الانتقال پڑھ، الانتقال۔ دیکھو ایک دفعہ میں پڑھوں گا حمزہ کے ساتھ، ایک دفعہ پڑھوں گا میں بغیر حمزہ کے، آپ کو فرق پتہ نہیں چلے گا۔ الانتقال الانتقال، کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ تو سننے والا سمجھتا ہے شاید حمزہ کے نیچے زیر پڑ رہا ہے، نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ حمزہ گر چکا، لام کے نیچے زیر پڑیں، الانتقال۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، الانتقال۔ یہ تو تھا اگر عبارت کے شروع میں آیا، اگر بیچ میں آیا پھر تو الف لام کا حمزہ بھی گر جائے گا، ال کا حمزہ بھی گر، پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو بھائی بڑا آسان ہے، پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا الانتقال سے پہلے میں با لے آیا، کیا لے آیا؟ با جارہ، با جارہ۔ تو با جارہ کو جب الف لام پر داخل ہو تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں، یوں کرو، پڑھنا کیسے ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ اسلام، کس کو پڑھنا ہے؟ یہ جو الف لام سے پہلے آئے گا، الاسلام، الاسلام، اسلام کا حمزہ تو قطعی ہے نا، یہ تو نہیں گرے گا، تو پہلا حمزہ گرے گا، اس کے ساتھ جب کسی لفظ کو جوڑ کر آپ جیسے پڑھتے ہیں وہی الانتقال، الاستخراج وغیرہ میں بھی آپ پڑھنا۔ مثلا دیکھو الاسلام، یہاں لام کو کسرہ نہیں دینا کیونکہ اگلا حمزہ موجود ہے، وہ گرا نہیں، وہ حمزہ قطعی ہے۔ اب اس کے شروع میں مین لے آؤ، نہیں پہلے با لے آؤ، با، بل اسلام، بل اسلام۔ دیکھو ال کا حمزہ گر گیا، بل، با کے نیچے زیر تھا، لام ساکن ہے، بل اسلام۔ تو اسی طرح وہاں بھی لے آئیں، الانتقال میں کیسے پڑھیں گے؟ بل نہیں، بل انتقال، یہ تو آپ نے پھر وہی کام کر دیا، لام کے نیچے کسرہ ہی پڑھو، ہاں، با کے نیچے زیر پڑھو، اب با کو لام کے ساتھ نہ جوڑو کیونکہ لام تو پہلے متحرک ہے، بے لانتقال، بے لانتقال۔ دیکھو سننے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے بل پڑھا ہے یا بے لانتقال، بے لانتقال، بل انتقال، بل انتقال۔ دیکھو پتا چل رہا ہے کوئی؟ نہیں۔ اچھا اور دیکھ لیں، مین کو میں جوڑنا چاہتا ہوں الانتقال کے ساتھ، مین کو، اب کیسے پڑھیں؟ دیکھو الاسلام کے شروع میں ذرا مین لے آؤ، وہاں کیسے پڑھتے ہو؟ بالکل بعین ہی، یہاں بھی ویسے ہی پڑھنا۔ وہاں کیا تھا؟ مین الاسلام، مین وہاں آپ نے یہ نہیں دیکھنا، وہاں تو لام ساکن ہے اور الانتقال میں تو لام کیا ہے؟
متحرک ال انتقال میں تو لام کو کسرہ ہم دے چکے ہیں یا نہیں دے چکے؟ اس میں تو لام کو کسرہ دے چکے ہیں، اور الاسلام اس میں تو لام کیا ہے؟ ساکن ہے۔ بالاسلام سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لام کو نہیں دیکھنا، لام سے ماقبل کو کیسے پڑھنا ہے صرف یہ دیکھو۔ جیسے بالاسلام میں با کے نیچے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کسرہ، تو بالانتقال بالاسلام اس میں ہم با کے نیچے کیا پڑھ رہے تھے؟ کسرہ، تو وہی کسرہ بالانتقال میں بھی پڑھیں گے۔ سورج ہاں جوڑیں گے ساتھ نہیں، کیونکہ لام پہلے ہی متحرک ہے۔ بالانتقال۔ دوسرا لفظ مین کو جوڑو ذرا، الاسلام سے کیسے پڑھتے ہو؟ مین الاسلام، لیکن مینل میں نون کو تو لام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لام سے جوڑنے کو چھوڑ دو، کیونکہ لام سے جوڑنا تو مینل انتقال میں لام سے جوڑنا نہیں۔ صرف یہ دیکھو لام سے پہلے جو نون ہے اور میم ہے ان کو کیسے پڑھ رہے ہو؟ میم کے نیچے مینا زیر پر زیر ہے اور نون پر کیا ہے؟ فتحہ۔ بعین ہی اسی طرح آپ نے کہاں پڑھنا ہے؟ الانتقال میں بھی کیسے؟ مینا لانتقال، مینا لانتقال۔ سورج سمجھ میں آیا؟ سوال یہ کہ لام کو تو ہم حرکت دے چکے، تو من لانتقال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سوال پھر دوبارہ سمجھو، مین الاسلام، ذرا اس پہ نظر کرو۔ مینل میں نون کو فتحہ کیوں دیا؟ کیونکہ نون بھی ساکن، آگے الاسلام کا لام بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا، اور اس صورت میں کسرہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیا دے دیتے ہیں؟ فتحہ، تو کیا بنا؟ مینل۔ تو یہ جو فتحہ دیا یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو سوال مین لانتقال، وہاں تو لام ساکن نہیں ہے، وہاں تو مین لانتقال لام کو کیا دے چکے؟ کسرہ، تو ماقبل میں نون تو ساکن ہے لیکن لام تو ساکن نہیں، تو اجتماع ساکنین آیا ہی نہیں۔ جب اجتماع ساکنین آیا ہی نہیں تو نون کو فتحہ کیوں دیتے ہو؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ کہ لام کو جو ہم نے حرکت دی ہے وہ اس کی اصلی حرکت ہے یا عارضی دی ہے؟ عارضی حرکت دی ہے۔ جب عارضی حرکت دی ہے تو یوں سمجھو گویا لام ابھی بھی ساکن ہی ہے، کیونکہ عارضی، یاد رکھو یہ جو عارضی حرکت ہوتی ہے وہ سکون کے حکم میں ہوتی ہے۔ عارضی حرکت کس میں ہوتی ہے؟ سکون کے حکم میں ہوتی ہے۔ جیسے زرادی کے اندر صاحب زرادی فرماتے ہیں کہ حرکت عارضی در حکم سکون است، حرکت عارضی کس کے حکم میں ہے؟ سکون کے حکم میں ہے۔ لہذا من الانتقال، الانتقال کا حمزہ، انتقال کا حمزہ گر گیا، کیا بنا؟ لانتقال۔ پھر ال کا حمزہ بھی گر گیا، اب کیا بنا؟ لانتقال، لانتقال۔ اب ہم کیا کرنے لگے ہیں جی؟ تو مین کا نون بھی ساکن، آگے نہیں بس چھوڑ، مین کا نون بھی ساکن اور لانتقال، لام بھی اگرچہ متحرک ہے، عارضی ہے، تو اگرچہ متحرک ہے لیکن یہ حرکت عارضی ہے، تو وہ یوں سمجھو یہ ابھی بھی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جب ساکن ہے تو نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، اجتماع ساکنین آیا، تو اجتماع ساکنین میں مین کے نون کو کیا دے دیتے ہیں؟ فتحہ، تو اس پر فتحہ پڑھیں گے اور پھر یوں پڑھیں گے مینا لانتقال، مینا لانتقال۔ سورج مینا لانتقال، لام کے نیچے اسی طرح کسرہ پڑھنا ہے، نون کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، مینل نہیں، مینا لانتقال۔ تیز پڑھوں گا دیکھو پتہ ہی نہیں چلے گا، مینا لانتقال، مین الانتقال۔ پتا چلا کوئی سننے والا سمجھا شاید میں نے مین الانتقال پڑھا، نہیں، میں نے مین الانتقال نہیں پڑھا، میں نے پڑھا مین الانتقال، مین الانتقال۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آپ فی کو جوڑنا چاہتے ہیں، فی کو الانتقال سے، پھر کیسے پڑھیں گے؟ وہی طریقہ، الاسلام کے شروع میں ذرا فی کو لے جاؤ، فی الاسلام، فیل، اس میں تو لام ساکن ہے لیکن اس لام ساکن کو نہیں دیکھنا، بس ما قبل کو دیکھو۔ فی کو کیسے پڑھ رہے ہو صرف یہ دیکھو، فی الانتقاء، فی الاسلام، کیسے پڑھ رہے ہو؟ فیل، فا کے نیچے زیر پڑھ رہے ہو اور یا گر چکی ہے، فی الاسلام نہیں پڑھ رہا میں، فی الاسلام۔ بھئی یا کیوں گری؟
کیونکہ یا بھی ساکن لام بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا اور اول حرف مدہ ہے یا، اس کو گرا دیا تو کیا بنا؟ فی الاسلام۔ سورج سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا فی کو جب ہم الاسلام سے جوڑتے ہیں تو یا گر جاتی ہے، تو بس یہ یہاں الانتقال کے ساتھ یہاں الانتقال کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھی کیا کرو؟ یا کو گرا دو۔ اسی طرح کیسے پڑھیں گے؟ الانتقال سے جوڑو فی کو، فی الانتقال، فا کے نیچے صرف زیر پڑھ دو، فی الانتقال۔ اور یہ یا کیوں گری؟ اجتماع ساکنین کہاں آیا ہے؟ یا تو ساکن ہے لیکن آگے لام تو متحرک ہے، ہاں وہ عارضی حرکت ہے، وہ گویا ابھی بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین آیا تو فی کی یا حرف مدہ تھی وہ گر گئی، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں صرف فا کے نیچے زیر پڑھو اور آگے الانتقال، فی الانتقال، فی الانتقال۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ طریقہ ہے، بس جس لفظ کو بھی جوڑنا ہے الاسلام کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھ لیا کرو کہ اس ماقبل والے کو کیسے آپ حرکت دے رہے ہیں یا حذف کر رہے ہیں، جو صورت بن رہی ہو وہی صورت کیسے وہی صورت کہاں پر پڑھ لو؟ انتقال میں۔ صورت سمجھ میں؟ مثلا یہی دعو کو مثلا جوڑ لیتے ہیں ویسے ہی سمجھانے کے لیے، اس الاسلام سے جوڑو، دعو الاسلام، معلوم ہوا واو پہ ضمہ دینا پڑے گا واو کو، تو یہی صورت اب یہاں بھی بنا لو، ہاں دعو الانتقال، دعو الانتقال، دیکھا صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو یہ ہمارے ہاں رائج غلطی ہے، وہ اس حمزہ وصلی جو مصادر کے حمزہ ہیں ان کو درجہ عبارت میں بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ درجہ عبارت میں پڑھنا حمزہ وصل کا یہ غلطی ہے بھائی، تو آپ نے آئندہ خیال رکھنا ہے بھائی خوب اچھی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھ لیں مثلا الاستخراج، الاستخراج اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں شروع میں کچھ نہ جوڑو، ویسے پڑھو، الاستخراج، لام کو کسرہ دے دیں گے، الاستخراج، ہاں اس کے شروع میں فی پڑھو، فی الاستخراج، اس کے شروع میں مین پڑھو، مین الاستخراج۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں تو سب میں اسی طرح طریقہ ہے، تو چند دن ہی آپ مشق کریں گے، آپ کہیں گے تو بہت آسان ہے بھائی، لکھ تو ہے بہرحال یہ رائج غلطی بھائی۔ اسی طرح یاد رکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ اور شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں ربط ضروری ہے، اور وہ جو چیز ربط دے گی یعنی رابط جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس لفظ کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہیں، غائب کی ضمیر ہونی چاہیے، یہ عائد کی ایک صورت تھی۔ عائد کی دوسری جیسے زیدن ضاربن، ضاربن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع ہے، اور بعض اوقات جس لفظ کے ساتھ آپ اس جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے تو اس صورت میں بھی ربط آ جائے گا، یہ عائد کی دوسری قسم ہے۔ جیسے الحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ ہے مبتدا اور ملحاقہ ہے اس کی خبر، اور ملحاقہ پورا جملہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، تو اس کے لیے ربط ضروری، اور وہ ربط یہاں کیا ہے کہ جس الحاقہ سے آپ جوڑ رہے ہیں وہی الحاقہ خود اس ملحاقہ کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا، جوڑ آ گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے انا قائم، انا کے ساتھ قائم جوڑ رہے ہیں اور قائم کے اندر خود کیا آ گئی؟ انا ضمیر آ گئی، تو جس سے جوڑ رہے تھے وہی ضمیر اس کے اندر آ گئی۔ یا جیسے انت قائمن، تو اس قائمن میں کیا آ گئی؟ انت ضمیر آ گئی، کیونکہ آپ اس کو انت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفت کے صیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر ہوتی ہے۔ اگر متکلم کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں متکلم کی ضمیر ہوگی، اگر غائب کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو غائب کی ضمیر ہوگی، اور اگر مخاطب کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی مخاطب کی ضمیر ہوگی، جیسے انتا قائمن یا انتا ضاربن، تو اس کے اندر انتا ضمیر ہے بھائی ضاربن اور قائمن میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
یہ عائد کی دوسری قسم. پہلی قسم کیا؟ کوئی غائب کی ضمیر ہو. دوسری صورت یہ کہ جس لفظ سے جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات بعض اوقات اس میں الف لام آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے افعال مدح و ضم آپ پڑھیں گے نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، تو اس میں ایک ترکیب یہ ہے نعم فعل از افعال مدح، الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہے خبر مقدم، اور زیدن کیا ہے مبتدا مؤخر. سوال یہ کہ نعم الرجل یہ تو جملہ ہوا اور اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں زیدن مؤخر کے لیے، تو پھر تو درمیان میں ربط ضروری عائد ہونا چاہیے، رابط ہونا چاہیے. تو جواب یہ کہ یہ جو الرجل پر الف لام داخل ہے یہ الف لام رابط ہے، یہ ربط دے رہا ہے، کیونکہ الف لام کی ذکر کسی چیز کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی الف لام کی ذکر کس کی طرف اشارہ ہے؟ زید. یعنی یوں کہو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اس سے کوئی متعین شخص مراد ہے، اور وہ کون سا شخص ہے؟ زید. تو الرجل سے زید خود مراد ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عائد آ گیا. سورج سمجھ میں. اور اسی طرح بعض اوقات بغیر عائد کے ہوگا جملہ، کیونکہ وہ جملہ خود اس ضمیر کی تفسیر ہے. جیسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ، وہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تفسیر کرتا ہے. انہ زید قائم، یقیناً شان یہ ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. سوال یہ انہ حرف حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، اور زید قائم پورا جملہ اس کی خبر، اور پورے جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انہ کی ہا ضمیر سے، کیونکہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم سے جوڑتے ہیں. تو عائد کیا ہے؟ رابط کیا ہے؟ جواب یہ کہ یہاں کسی رابط کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آگے جملہ جو آ رہا ہے یہ اسی ضمیر کی تفسیر ہے. تو ضمیر ہوئی مفسر اور یہ کیا ہوئی؟ تفسیر. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ہا ضمیر بھی کیا ہے؟ وہی زید قائم ہے بھائی. تو جب دونوں میں اتحاد ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو پھر اور کیا ربط چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ربط کیا ہوگا؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا وہاں کسی عائد کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ربط موجود ہے، وہ اسی کی تفسیر ہے. کوئی الگ چیز ہے ہی؟ کوئی الگ چیز ہوتی تو پھر ربط کی ضرورت ہوتی. جب الگ ہے ہی نہیں تو ربط کی بھی ضرورت، ربط پہلے سے ہی موجود ہے پورے طور پر. سورج سمجھ میں آ گئے؟ اسی طرح یاد رکھیے بعض اوقات جو عائد ہوگا اس میں بعض اوقات معنی کی بھی رعایت رکھ لیتے ہیں. لفظوں کے بجائے کس کی رعایت رکھی؟ معنی کی رعایت رکھی. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، یہ لکھ لیجئے بھائی. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی، سین میم مشدد، تا دو نقطوں والی، نون اور یا. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، حیدرہ آخر میں گولتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو ترکیب کیسے ہوگی، سمجھ لو، دیکھ لو اس کو. انا مرفوع محلان مبتدا، الذی مرفوع محلان اس میں موصول. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے. اچھا پہلے معنی دیکھ لو. انا الذی میں وہ شخص ہوں، سمتنی امی کہ میرا نام رکھا میری ماں نے، حیدرہ حیدر بھائی یعنی شیر. میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا یعنی حیدر رکھا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب ترکیب کیا ہوئی؟ انا مرفوع محلن مبتدا، الذی مرفوع محلن کیونکہ خبر ہے اس میں موصول، اور اس میں آگے صلہ آتا ہے، اور صلے کو موصول سے جوڑنے کے لیے کیا ضروری؟ عائد اور رابط ضروری ہے. تو یہاں سمتنی،
सम्मत फेल नाम रखा, किसने रखा? उम्मी, वो फाइल आगे आ रहा है। नून विकाया, या ज़मीर मंसूब महल्लन मफूल बिही, मरफू उम्मी। एराब बोलो, जल्दी करो। मरफू, कौन सा मरफू? मरफू तकदीरन, क्योंकि आगे या ज़मीर की तरफ मुजाफ है, और जो इसम भी या ज़मीर की तरफ मुजाफ हो अलावा जमा मुज़क्कर सालिम के, उसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। तो मरफू तकदीरन मुजाफ, या ज़मीर मजरूर महल्लन मुजाफुन इले, मुजाफ अपने मुजाफुन इले से मिलकर फाइल हुआ सम्मत के लिए जी। और आगे हैदरा मंसूब लफ्जन मफूल सानी नाम रखा, ये सम्मा दो मफूल चाहता है, मेरी माँ ने मेरा हैदर नाम रखा भाई। तो फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला। सवाल आइद किधर है? यहां तो गायब की जमीर है ही नहीं। हैदरा, इसके आखिर में ये जो गोल हा ये ता है, गोल ता है, तो यहां तो कोई गायब की जमीर ही नहीं है, तो आइद किधर है? जवाब ये कि ये जो या मुतकल्लिम की जमीरें आ रही हैं ये रबत दे रही हैं। यानी यूं कहो यहां पर माना की रियायत रखी गई, क्योंकि अल्लज़ी से कौन मुराद है? खुद मुतकल्लिम मुराद है। तो बात समझ में आ गई? जब खुद मुतकल्लिम मुराद है तो फिर ये या ज़मीर ये रबत दे रही है, क्योंकि या ज़मीर भी कौन है? किसकी है? मुतकल्लिम ही की तो है। बात समझ में आ गई भाई? तो यहां बाज़ औक़ात जो राबित होता है वो माना की उसमें रियायत रखी जाती है, तो यहां भी किसकी रियायत रखी गई? माना की। अल्लज़ी अगरचे गायब के दर्जे में है, याद रखो ये जो इसमें जाहिर होता है ना ये गायब के दर्जे में होता है। इसमें जाहिर जानते हो, एक है ज़मीर, ज़मीर के अलावा जितने दुनिया के इसम हैं वो सारे क्या हैं? इसमें जाहिर, और इसमें जाहिर गायब के दर्जे में होता है, यानी उसकी तरफ गायब की ज़मीर लौटाते हैं। तो अल्लज़ी ज़मीर है, इसमें मौसूल है, जब है तो इसम लेकिन ज़मीर नहीं, जब ज़मीर नहीं तो ये इसमें जाहिर हुआ। और इसमें जाहिर किसके दर्जे में? गायब। जब गायब के दर्जे में हो तो उसकी तरफ ज़मीर कौन सी लौटाएंगे? गायब की। लेकिन यहां पर गायब की ज़मीर नहीं लौटाई, अल्लज़ी से खुद मुतकल्लिम मुराद है, अन अल्लज़ी मैं हूं वो जो के, तो इससे मुतकल्लिम, जब मुतकल्लिम मुराद है तो या के जरिए रबत दे दिया। या भी किस पर दलालत कर रही है? मुतकल्लिम पर। सूरत समझ में आ गए? तो बाज़ औक़ात जो राबित होता है उसमें वो माना की रियायत रखते हुए लाया जाता है। तो हज़रत अली का शेर है भाई, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिल गाबाति करीहिल मंजरा। ये आप इंशाअल्लाह शायद गालिबन शरह जामी में जाकर पढ़ेंगे भाई। मुब्तदा और खबर में मुताबकत की शराइत मैंने आपको लिखवाई हैं, बतलाई हैं जी। वस्फ़ खास लिल मुअन्नस ना हो, मुश्तक हो, ज़मीर हो, नहीं लिखवाई? अच्छा चलें लिख लें भाई। मुब्तदा और खबर में मुताबकत के लिए 4 शराइत हैं। मुब्तदा और खबर में मुताबकत के लिए 4 शराइत हैं। शर्त अव्वल, खबर मुश्तक हो, खबर मुश्तक हो। अच्छा, नंबर 2, उसमें कोई ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौटे, जो मुब्तदा की तरफ लौटे। जैसे ज़ैदुन ज़ारिबुन, जैसे ज़ैदुन ज़ारिबुन। देखो ज़ैदुन है मुब्तदा और ज़ारिबुन है खबर, और ये ज़ारिबुन क्या है? मुश्तक है, मुश्तक का सीगा।
اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف، تو لہذا اب مطابقت ضروری ہے، لہذا اب مؤنث ہو تو یوں کہیں گے ہندن ضاربتن، لکھیے بھائی، جیسے ہندن ضاربتن، دیکھو مشتق کا صیغہ ہے کہ نہیں بھائی خبر، اور اس میں ضمیر بھی ہے، لہذا مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تیسری شرط، خبر ایسا وصف نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، خبر ایسا وصف نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے طالقن، طالقن طلاق سے ہے، طلاق سے، طالقن، حاملن، حاملن، مرضعن، مرضعن، میم را ضاد عین۔ دیکھو یہ وصف خاص ہے عورت کے ساتھ، طالقن طلاق والی کون ہوتی ہے؟ عورت، حاملن حاملہ کون ہوتی ہے؟ عورت، مرضعن دودھ پلانے والی وہ کون ہے؟ عورت۔ مردوں میں یہ صفات ہیں ہی نہیں، لہذا یہاں تا کے ذریعے فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بھئی دیکھیے نا، دیکھیے آپ مذکر کے لیے کہتے ہیں ضاربن اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں ضاربتن، اسی طرح مؤنث کے لیے کہتے ہیں، مذکر کے لیے آپ کہتے ہیں قائمن اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں قائمتن، تا کے ذریعے فرق کرتے ہیں، کیونکہ وہ وصف مذکر مؤنث دونوں میں ہو سکتا ہے، پٹائی کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی، تو فرق کرنے کے لیے پھر مؤنث کے لیے تا لاتے ہیں۔ قیام کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں کے لیے یہ صفت ہو سکتی ہے، تو فرق کرنے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ تا۔ لیکن اگر وصف ایسا ہے جو خاص ہے مؤنث کے ساتھ، مرد میں وہ مذکر میں وہ پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر فرق کے لیے تا لانے کی بھی ضرورت نہیں، لہذا یہ طالقن، حاملن، مرضعن، اس میں تا لانے کی ضرورت نہیں، یوں کہیں گے الامرأۃ طالقن، لکھیں بھائی الامرأۃ، الامرأۃ، یہ امرأہ کا حمزہ بھی وصلی ہے، یہ گر جائے گا، الامرأۃ، الامرأۃ طالقن وحاملن ومرضعن۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ اور اس طالقن میں کون سی ضمیر ہوگی؟ ہیا نکالیں گے، ہوا نہیں، کیونکہ یہ تو مذکر کے لیے وصف ہے ہی نہیں، تو اس میں بغیر تا جوڑے ہی مؤنث کی ضمیر نکالیں گے، ہیا۔ حاملن میں بھی ہیا اور مرضعن میں بھی ہیا ضمیر، الامرأۃ مرضعن، وہ عورت دودھ پلانے والی ہے تو ہیا ضمیر، الامرأۃ حاملن، وہ عورت حاملہ ہے، اس میں بھی کیا ضمیر؟ ہیا ضمیر، الامرأۃ طالقن، طالقن میں بھی کون سی ضمیر؟ ہیا ضمیر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ حاملن جب وہ صورت ہے جب حمل ہے، حاملہ ہو، ایک حاملن کا معنی بوجھ اٹھانا ہے، وزن اٹھانا، وہ تو مرد بھی اٹھاتا ہے، عورت بھی کوئی بوجھ اٹھا سکتی ہے، مرد بھی اٹھا سکتا ہے، تو اگر وہ معنی ہو پھر مذکر کے لیے حاملن اور مؤنث کے لیے حاملتن کہیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی شرط، چوتھی شرط، وہ وصف مساوی للمذکر والمؤنث نہ ہو، وہ وصف مساوی للمذکر والمؤنث نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پہلے سمجھ لو اس کو، یعنی وہ جو وصف آ رہا ہے آگے خبر کی صورت میں ہے، وصف وہ ایسا وصف نہ ہو جو مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں رہتا ہے، بدلتا ہی نہیں ہے، بدلتا ہی نہیں ہے، مذکر کے لیے بھی وہی صیغہ، مؤنث کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آگے لکھیے،
اور وہ 4 قسم کے صیغے ہیں، اور وہ 4 قسم کے صیغے ہیں۔ نمبر 1 فعیل بمعنی مفعول، فعیل بمعنی مفعول، جیسے جریح بمعنی مجروح، جیم را یا اور حا، جیسے جریح بمعنی مجروح۔ یاد رکھیے یہ جریح مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ فعیل جو کس معنی میں ہو؟ مفعول کے معنی میں ہو۔ یہ جریح کس معنی میں ہے؟ مجروح یعنی زخمی۔ تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ الرجل جریح، الامرأۃ جریح۔ یہاں تاکہ یہ فرق نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں کے لیے یکساں رہتا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب یہاں آپ اشکال نہیں کر سکتے کہ یہ تو مطابقت نہیں، بھائی مطابقت کے لیے ہم نے کہا تھا 4 شرطیں ہوں، اور ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ فعیل بمعنی مفعول نہ ہو، اور یہ تو فعیل بمعنی مفعول، لہذا یہاں آپ یہ نہ کہیں کہ تا لانی پڑے گی۔ اور دوسرا وزن میں نے بتایا نا، وہ وصف مساوی للمذکر والمؤنث نہ ہو، اور وہ 4 وزن ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ فعیل بمعنی مفعول۔ نمبر 2 فعول بمعنی فاعل نہ ہو، فعول بمعنی فاعل نہ ہو، جیسے صبور بمعنی صابر، صبور صاد کے ساتھ، جیسے صبور بمعنی صابر۔ یہ بھی یاد رکھو، وہ فعول جو بمعنی فاعل کو ہو وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں رہتا ہے۔ الامرأۃ صبور، الرجل صبور، دیکھا یہ دونوں کے لیے یکساں رہتا ہے۔ نمبر 3 مبالغے کا صیغہ، نمبر 3 مبالغے کا صیغہ۔ ذرا عبارت دوبارہ پڑھو، میں نے لکھوائی کیا شروع سے، وہ وصف مساوی للمذکر والمؤنث نہ ہو۔ نمبر 1 نہ ہو، جریح بمعنی مجروح، وہ یہ 4 وزن ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعل بمعنی مفعول بھی نہ ہو، اور فعول بمعنی فاعل بھی نہ ہو، اور نمبر 3 مبالغے کا صیغہ بھی نہ ہو، مبالغے کا صیغہ بھی نہ ہو۔ جیسے ضاربن کے اندر مبالغہ کر کے کہتے ہیں ضرابن، جیسے ضاربن میں سے مبالغے کا صیغہ ہے ضرابن ضاد کے ساتھ، تو یہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں رہتا ہے۔ الرجل ضراب، وہ مرد بہت پٹائی کرنے والا ہے۔ الامرأۃ ضراب، وہ عورت بہت پٹائی کرنے والی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ اور نمبر 4 وہ اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو، وہ اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو۔ مستعمل بمن یعنی اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے پڑھے آپ نے؟ 3، اضافت، الف لام اور مین، تو مین کے ساتھ اس میں تفضیل مستعمل بمین نہ ہو۔ جیسے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو دیکھا الصلاۃ مؤنث ہے، آگے آپ کہیں خیرن، یہ تو مذکر کا صیغہ آ گیا،
تو مطابقت نہیں جواب. مطابقت کے لیے ہم نے شرائط پڑھی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ خبر اس میں تفصیل مستعمل بمین نہ ہو. یہ تو اس میں تفصیل مستعمل بمین ہے، تو لہذا یہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں رہتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر خیرون میں کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہیا نکالیں گے. مذکر کے لیے ہوا، مؤنث کے لیے ہیا، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، کیونکہ یہ سب کے لیے یکساں رہتا ہے. بھائی میں نے جو عبارت لکھوائی نا، ذرا اس میں سے وہ 4 قسم کے صیغے ہیں. یہ والا جملہ ذرا کاٹ الگ لکھ دیں، اس کے گرد قوس لگا دیں، قوس لگا دیں، دونوں طرف بریکٹ لگا دیں اس کے. اور وہ 4 قسم کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیچ میں سے نکل گیا. اب عبارت یوں بن گئی، مبتدا خبر میں مطابقت کے لیے 4 شرائط ہیں. چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ وہ وصف مساوی للمذکر وصف مساوی للمذکر والمؤنث نہ ہو. یعنی یوں کر دیں، یعنی اس میں یعنی فاعل بمعنی مفعول نہ ہو، فاعل بمعنی مفعول نہ ہو، یہ نہ ہو سب کے ساتھ جوڑ دیں. اب فاعل بمعنی مفعول نہ ہو، اور فعول بمعنی فاعل نہ ہو، اور مبالغے کا صیغہ نہ ہو، اور اس میں تفضیل مستعمل بمین نہ ہو. اب بات ٹھیک بن گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ 4 شرائط ہیں بھائی. اسی طرح یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک رائج غلطی یہ ہے کہ عبارت کبھی کتاب میں آ جاتی ہے اور لکھا ہوتا ہے ھذا مصدر مبنی للفاعل. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلا ھذا مصدر مبنی للفاعل. کبھی لکھا ہوتا ہے ھذا مصدر مبنی للمفعول. تو طلباء سے جب پوچھا جائے اس کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں جب لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للفاعل، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو مصدر آیا ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے بھائی. اور جب لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للمفعول، طلباء سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے بھائی. یہ رائج غلطی ہے، اکثر طلباء یہی سمجھتے ہیں بھائی، یہی سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ایک قیمتی بات یاد رکھیں بھائی، یہ جو ہم گردان کرتے ہیں صرف صغیر نام ہی بتلا رہا ہے صغیر، یہ چھوٹی گردان ہے. ہر گردان سے تقریباً عموماً ایک صیغہ لیتے ہیں. ضرب یضرب ضربن، ضرب دیکھو پوری ماضی سے صرف ایک صیغہ لیا، یضرب پورے مضارع کے 14 صیغوں میں سے صرف ایک لیا، ضربن آگے مصدر بھی بتا دیا، آگے فہوا ضاربن اس میں فاعل سے ایک صیغہ لے لیا، وضرب یضرب ضربن، پھر ضربا فعل ماضی مجہول سے صرف ایک صیغہ لیا، یضرب فعل مضارع مجہول سے ایک صیغہ لیا، پھر آگے آ گیا ضربن. سوال، یہ تو صرف صغیر ہے، اس میں تو پوری گردان سے ایک صیغہ لے رہے ہیں، تو ایک دفعہ جب ضربن مصدر آ گیا تھا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو زائد آ گیا، حالانکہ یہ تو کیا ہے، صرف صغیر ہے. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب یاد رکھیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا کوئی بھی کام حکمت سے اور فائدے سے خالی نہیں. یہ دوسرا ضربن وہ ویسے نہیں لے کر آئے کہ پہلے جیسی شکل بنا دیں اس کی، وہاں ضربن تھا یہاں بھی ضربن ہو، نہیں، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ وہ جو ضربن تھا وہ مصدر معروف تھا، اور یہ جو ضربن ہے یہ مصدر مجہول ہے بھائی، مصدر مجہول ہے. اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عربی میں جو وزن مصدر معروف کا ہوتا ہے وہی وزن مصدر مجہول کا بھی ہوتا ہے. دونوں مصدر مجہول کے لیے کوئی الگ وزن اور صیغہ نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں؟ تو پہلا ضربن جو تھا اس کا معنی تھا پٹائی کرنا، ضربن پٹائی کرنا یعنی مارنا، اور دوسرے ضربن کا معنی ہے پٹائی ہونا یعنی مارے جانا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟
پہلے کا معنی ہے مارنا، دوسرے کا معنی ہے مارے جانا یعنی پٹائی ہونا. سورج سمجھ میں؟ اور دیکھ لیں شرب، شرب کا معنی ہے، ایک معنی ہے پینا، یہ ہے مصدر معروف، اور ایک ہے مصدر مجہول. شرب کا معنی ہے پیا جانا، پانی پیا جاتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھ لو اکل یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو اکل یاکل اکلن، یہ عقل معروف ہو مصدر معروف تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا، اور ایک عقل مجہول ہے تو اس کا معنی ہے کھایا جانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو اردو میں دونوں میں فرق ہو رہا ہے، کھانا اور کھایا جانا دیکھو الگ ہیں، پینا اور پیا جانا دیکھو الگ ہیں، مارنا اور مارے جانا دونوں الگ ہیں، لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو مصدر معروف ہے اس کو کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل. مصدر بھائی دیکھو اس میں اور وضاحت میں کر دوں. دیکھو ضربہ فعل ہے، معروف ہے مجہول، اور فعل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور ایک ہے ضربہ، یہ کیا ہے؟ فعل مجہول، اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے. اور نائب الفاعل دراصل کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو ضربہ ایک فعل ہے جس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ فاعل کے لیے یا مفعول کے لیے؟ اس کی اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل. تو اس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہے. جو فعل معروف ہے اس کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ فاعل کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی فاعل کی طرف اس کا اسناد کیا جاتا ہے. اور فعل مجہول کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ نائب فاعل یعنی مفعول کے لیے، یعنی اس کا اسناد کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ مفعول کی طرف کیا جاتا ہے. تو یوں کہیں گے کہ یا اور بنانے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے بنا یبنی، تعمیر کرنا، بنا دینا، بنا یبنی. اسی سے اس میں مفعول آئے گا مبنی جس کو بنایا گیا ہے، بروزن مرمی. تو ضربہ ہم کہیں گے ضربہ فعل مبنی للفاعل. ضربہ ایسا فعل ہے جس کو بنایا گیا ہے للفاعل، کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. اور ضرب فعل مبنی للمفعول، ضرب ایسا فعل ہے جس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ مفعول کے لیے یعنی نائب فاعل. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح یضرب مضارع کو لے لو، یضرب فعل مبنی للفاعل اور یضرب فعل مبنی للمفعول. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبنی کا کیا معنی ہو؟ جس کو بنایا گیا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو مصدر مبنی للفاعل اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایسا مصدر ہے جس کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ فاعل کے لیے، یعنی یہ مصدر معروف ہے. بس اتنا بتا رہے ہیں. اور جب کہا جائے مصدر مبنی للمفعول تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ مصدر کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مفعول کے لیے، یعنی یہ مصدر مجہول ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، مصدر یہ کبھی کبھار اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے زید عادل، اور یہ عادل بمانے عادل کے ہے. ای زید عادل، زید عدل ہے، یہ عدل کرنے والا ہے. عدل کرنے والا ہے. زید خود عدل نہیں ہے بلکہ عدل کرنے والا ہے. عدل تو مصدر ہے، سورج اور مصدر تو صفت ہوتا ہے، اور زید تو ذات ہے. تو لہذا زید عدل نہیں بلکہ زید عادل. تو یہ عدل کس معنی میں؟ عادل. تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے یہاں عدل ہے تو مصدر، لیکن یہ دراصل کس معنی میں ہے؟ عادل. اس میں فاعل کے معنی میں ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح یاد رکھو مصدر کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے خلق بمعنی مخلوق کے، خلق استعمال کرتے ہیں یا نہیں آپ؟ اور یہ کس معنی میں ہے؟ مخلوق کے معنی میں ہے. تو مصدر کبھی فاعل، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور مصدر کبھی اس میں
اچھا میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، دونوں میں فرق پتا ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں شاباش، فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. ضرب زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ اس کو فعل رفع دے رہا ہے. اور ایک ہے اسم فاعل. اسم فاعل وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردانوں میں پڑھا، ضاربن، مکرمن، مستخرجن، یہ کیا ہیں؟ اسم فاعل. ضاربن، مانع، فاتح، یہ سب کیا ہیں؟ اسم فاعل. وہ دیکھا مخصوص وزن کا نام ہے. اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے، اس کو فعل نصب دے رہا ہے. اور ایک ہے اسم مفعول. اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ گردان میں وہ جو مخصوص صیغہ ہم نے پڑھا، مضروب، ممنوع، منصور، مکرم، مستخرج، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم مفعول. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب کبھی عبارت میں لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للفاعل، طلباء سمجھتے ہیں شاید اس کا معنی یہ ہے یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی یہ عدل کس معنی میں ہے؟ عادل کے معنی میں ہے. حالانکہ یہ بات نہیں، وہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ مصدر معروف ہے. پھر یہ آگے اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، وہ ذکر نہیں کی جا رہی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. صرف ھذا مصدر مبنی للفاعل کیا بتایا گیا کہ یہ مصدر معروف ہے. اور جب لکھا ھذا مصدر مبنی للمفعول تو صرف کیا بتایا گیا؟ یہ مصدر مجہول ہے. آگے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، وہ نہیں ذکر کی گئی یہاں پر، وہ پھر الگ ذکر کی جائے گی یا نہیں. لیکن اتنا یاد رکھیں اس میں فاعل کے معنی میں مصدر معروف ہوتا ہے. اس میں فاعل کے معنی میں ایک مصدر معروف ہے، ایک مصدر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک اس میں مفعول. اس میں فاعل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ زید ضارب. ضارب کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والا یا جس کی پٹائی کی جائے؟ کرنے والا. تو اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف، جو وہ کرنے والا ہے اس کی طرف. اور ایک ہے مضروب، اس میں مفعول، اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی. مضروب وہ جس کی پٹائی کی گئی ہے. تو دیکھا فاعل کے اسناد، اس میں فاعل کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، اور اس میں مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اتنا یاد رکھیں کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی عادل بمعنی عادل کے. اور مصدر کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق. لیکن اس میں فاعل کے معنی میں وہی مصدر ہوگا جو مصدر معروف ہوگا. یہ مصدر ہے اور آگے یہ کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں. جب آپ کو بتا دیا جائے یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، آپ سمجھ گئے یہ مصدر معروف ہے. اور جب آپ کو بتایا جائے یہ مصدر کس معنی میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو آپ سمجھ گئے یہ مصدر مجہول ہے، کیونکہ مصدر مجہول جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو سکتا ہے، مصدر معروف نہیں ہو سکتا. مصدر معروف کس معنی میں ہو سکتا ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہو سکتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں نہیں. اور مصدر مجہول اس میں مفعول کے معنی میں ہو سکتا ہے، اس میں فاعل کے معنی میں نہیں ہو سکتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام یہ ہوا کہ مصدر دو طرح کے ہے، ایک معروف ایک مجہول. معروف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مبنی للفاعل. اور مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی للمفعول کہتے ہیں. پھر یہی مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول. لیکن اس میں فاعل کے معنی میں کون سا مصدر ہوتا ہے؟ مصدر معروف. اور اس میں مفعول کے معنی میں کون سا ہوتا ہے؟ مصدر مجہول ہوتا ہے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کتاب میں لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للفاعل، تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ یہ مصدر معروف ہے. آگے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ چیز یہاں ذکر نہیں. اور جب لکھا ھذا مصدر مبنی للمفعول، اس نے صرف اتنا بتایا کہ یہ مصدر مجہول ہے. آگے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں، وہ الگ بات ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں
اگر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، کیا بتا دیں؟ اب آپ کو دو باتوں کا پتہ چل گیا، ایک تو یہ کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ کون سا مصدر ہے، یہ مصدر معروف ہے۔ دیکھا، ایک زائد بات کا پتا چل گیا۔ اور جب یہ کہا جائے یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو یہاں بھی آپ کو اب دو باتوں کا پتا چل گیا، کیا کہ یہ تو مفعول کے معنی میں ہے، ایک یہ بات پتا چلی، دوسرا یہ مصدر مجہول ہے، یہ بھی پتا چلا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، تو صرف اتنا پتا چلا کہ یہ مصدر معروف ہے، دوسری بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں۔ جب آپ کو یہ کہا جائے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، تو صرف آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ مصدر کیا ہے، مجہول ہے۔ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، تو صرف یہ پتا چلا یہ مصدر مجہول ہے، یہ پتا نہیں چلا کہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو جب آپ کو یہ بتا دیا جائے، جب لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للفاعل، صرف کیا پتا چلا؟ یہ مصدر معروف ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فاعل کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی، یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ کبھی ہو بھی سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی۔ اور جب لکھا ہو ھذا مصدر مبنی للمفعول، تو صرف کیا پتہ چلا؟ یہ مصدر مجہول ہے۔ پھر آگے اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو فعل کے ساتھ بھی جیسے لفظ ملیں گے، جیسے عبارت میں مثلا یضربو آیا، یضربو، تو اب پتہ نہیں پڑھنے والے کو پتہ چلے گا یعنی کہ یہ یضربو ہے، وہ کہیں اس کو یضربو نہ پڑ جائے۔ تو پھر مصنفین وہاں پر جہاں ایسا احتمال ہو، خطرہ ہو، وہاں لکھ دیتے ہیں فعل مبنی للفاعل۔ فعل یہ ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہے، کیا معنی؟ فعل معروف ہے۔ اور اگر فعل مجہول ہو تو وہاں لکھ دیتے ہیں فعل مبنی للمفعول، یہ فعل کس کے لیے بنایا گیا؟ مفعول کے لیے، یعنی فعل مجہول ہے۔ اعراب زیر زبر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن زیر زبر سے تو کاتب غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب آگے مبنی للفاعل لکھا اس میں تو غلطی نہیں ہوگی، وہ تو کاتب اسی طرح لکھے گا، تو اگر اعراب غلط بھی لگ جائیں پھر بھی پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مصدر، یہ فعل معروف ہے یا فعل۔ تو دیکھا، یہ بات فعل کے ساتھ بھی لکھی ہوتی ہے، مبنی للفاعل، تو پھر تو اس کا معنی یہ، اگر وہ والا معنی کریں جو عام طلباء کرتے ہیں، مصدر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مبنی للفاعل، تو وہ کہتے ہیں یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، پھر تو یہ عبارت فعل کے ساتھ بھی لکھی ہوتی ہے فعل مبنی للفاعل، حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ فعل کس معنی میں ہو، اس میں فاعل کے معنی میں، یا فعل مبنی للمفعول، تو یہ فعل کس معنی میں ہوگا؟ اس میں مفعول کے معنی میں، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ معلوم ہوا بات وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مصدر مبنی للفاعل کا کیا معنی؟ یہ مصدر معروف ہے، اور مصدر مبنی للمفعول کا کیا معنی؟ یہ مصدر مجہول ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک دو اور رائج غلطیاں جو ہمارے ہاں ہیں وہ بھی سمجھ لو بھائی۔ مثلا دیکھیے، لکھیے بھائی یا زیدو، جملہ ندائیہ کی ترکیب بھائی، جملہ ندائیہ کی ترکیب، یا زیدو عمر قائم، عمر قائم، جی یہ ترکیب ہم نے کی ہے پہلے جی؟ اچھا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، یا حرف ندا منادا کی بحث میں کچھ غالباً کچھ بھی نہیں کی، ہاں مختصراً کی ہوگی، تو بہرحال تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل انا ضمیر اس کے اندر فاعل، ادعو میں بلا رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، اچھا ادعو فعل انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندا، یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ، ہاں نہیں، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے،
ادعو فعل انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فاعل، اور زید مبنی علی الضم مرفوع منصوب محلن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور آگے زید قائم، زید مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع زید کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کس کو راجع عمر کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو، آگے زید کو میں نے مبتدا پھر بنایا، تو بولو تو صحیح، کیوں نہیں بولتے، میں نے بتایا بھی ہوا ہے۔ اچھا آگے عمر مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع عمر کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، یہ کیا ہوا ندا، اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا، کیا ہوا توجہ ہے۔ اب ہمارے ہاں رائج غلطی کیا ہے، وہ کہتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا، یہ غلطی ہے، کیونکہ جملہ ندائیہ میں دو جملے ہیں، ایک ندا جو پہلا حصہ ہے یا زید ای ادعو زیدن، یہ کیا ہے ندا، اور آگے کیا ہے جواب ندا، اور دونوں جملے الگ الگ ہیں، تو یہ جو پہلا جز ہے یہ جملہ انشائیہ ہے، یا زید، یہ کیا ہے انشائیہ ہے، اس کے کہنے والے کو کوئی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو آواز دیتا ہوں یا زید، کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں، یہ تو انشاء ہے۔ ہاں آگے جواب ندا جو ہے وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی، جیسے یہاں کیا آیا عمر قائم، یہ جملہ خبریہ ہے، اور اگر اس کی جگہ ہوتا اضرب عمرا تو امر آ جاتا، وہ کیا تھا جملہ انشائیہ، اضرب فعل انت ضمیر فاعل اور عمرا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا۔ تو ہمارے ہاں رائج غلطی یہ ہے کہ ندا اور جواب ندا کو ملا کر کہتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا، حالانکہ یہ درست نہیں۔ دراصل غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے نحمیر وغیرہ ہے کہ ندا انشاء کی قسم ہے، ندا کیا ہے انشاء، تو وہ سارے کو انشاء پھر بنا دیتے ہیں، حالانکہ ندا سے مراد صرف پہلا حصہ ہے، یا زید، یہ ہے ندا، یہ کیا ہے، اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ آگے جو جواب ندا ہے وہ تو جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشائی، اور جملہ خبریہ ہو تو اس کے کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی بات کی یا زید، میں ایک آدمی سے آواز دے کر کہتا ہوں اے زید عمر قائم، عمر کھڑا ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے ہاں یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اگر یہ انشاء ہوتا سارا جملہ ندائیہ تو وہ سچ جھوٹ کی تو بات ہی پھر وہاں نہ چلتی، لیکن وہ کہہ سکتا ہے، اور وہ مجھے سچا یا جھوٹا کس بنا پر کہے گا، جواب ندا کی بنیاد پر۔ یہ جو میں نے آگے کہا نا عمر قائم، اس پر وہ مجھے کہے گا یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے، دیکھا، تو جواب ندا وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی، تو جب دونوں کو ملا دو تو پھر جملہ ندائیہ انشائیہ نہ کہو، بس صرف اتنا کہو جملہ ندائیہ، اور اس جملے میں دو جز ہیں دراصل، ایک ندا اور ایک جواب ندا۔ ندا جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا انشاء، لیکن جواب ندا وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی۔ اسی طرح جملہ قسمیہ میں بھی ہے، اس کی بھی ایک ترکیب کر لو، جیسے واللہ لزید قائم، لزید قائم، ترکیب کیا ہوگی صرف سمجھ لیں، وہ قسمیہ جارہ جر دیتا ہے، لفظ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل محذوف اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اقسم باب فعال ہے، اقسم فعل کے ساتھ، اقسم فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلن فاعل،
فعل اپنے فاعل اور متعلق، وہ جو واللہ ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، جملہ انشائیہ ہو کر قسم۔ آگے لزید قائم، لام تاکید کے لیے، اور زید مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع، زید کی طرف، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوا۔ بعض اس کو کہتے ہیں جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، یہ رائج غلطی ہے، اکثر اسی طرح کہتے ہیں جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، اور غلطی کی وجہ وہی ہے کہ نحمیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ قسم انشاء کی قسم ہے، بھائی اس سے مراد صرف واللہ، یہ پہلا جز مراد ہے واللہ، اس میں کوئی کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں تو خبر ہے ہی نہیں، اس میں تو قسم کھائی جا رہی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اور جواب ندا اور جواب قسم وہ خبر بھی ہو سکتی ہے، وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے یہاں پر کیا ہے، جیسے میں نے ایک آدمی سے کہا واللہ لزید قائم، تو دوسرا کہہ سکتا ہے ہاں یہ سچ بول رہے ہیں، یا کہہ سکتا ہے ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھا یہ سچ اور جھوٹ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوتا پھر تو سچا اور جھوٹا کہنے کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ انشاء میں تو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا دوسرے کو۔ تو جواب تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے سچا یا جھوٹا، یہ جواب ندا کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ بھائی کس کے اعتبار سے؟ جواب قسم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ تو جواب قسم اور ہے، جواب قسم اور، قسم وہ ہے انشاء، لیکن جواب قسم وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب پورے دونوں جزوں کو ملائیں تو صرف جملہ قسمیہ کہیں، جملہ قسمیہ انشائیہ نہ کہیں، کیونکہ اس میں دو جملے ہیں، دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ، لیکن ہمارے ہاں رائج غلطی یہ ہے کہ جملہ ندائیہ میں بھی کہہ دیتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا، اور قسمیہ میں بھی کہہ دیتے ہیں جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، اور یہ درست نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اسی طرح یاد رکھیے ایک اسم منصوب ہوتا ہے، کسی بھی اسم کے آخر میں یا مشدد لگا دیتے ہیں نسبت کے لیے، جیسے لاہور کے آخر میں یا مشدد لگا دی، لاہوری یون، کیا معنی؟ لاہور والا، یعنی جس کی لاہور کی طرف نسبت ہے، لاہور کی طرف منصوب ہے۔ پاکستانی یون، کیا معنی؟ پاکستان کی طرف منصوب، تو اس کو کہتے ہیں اسم منصوب، لاہوری یون، پاکستانی یون۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جاری مجرائے صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا جس اسم کے آخر میں بھی یا مشدد یا واو مشدد آ جائے وہ جاری مجرائے صحیح ہوتا ہے، اور اس پر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں، لاہوریون، لاہورین، لاہورین، کیونکہ یا مشدد دراصل کتنی یا ہیں؟ دو یا، آخری متحرک ہے اور ما قبل والی ساکن۔ اور جاری مجرائے صحیح بھی کسے کہتے ہیں کہ آخر میں یا واو ہو اور ما قبل کیا ہو؟ ساکن۔ تو اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، ورنہ یا اور واو پر ضمہ بھی ثقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی ثقیل ہوتا ہے، وہ ان پر آتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس پر آئیں گے جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا مشدد یا واو مشدد ہو، یہ جاری مجرائے صحیح ہے۔ اور یہ جس کے آخر میں یا مشدد لگا کر اس کو کہتے ہیں اسم منصوب۔ یہ لاہوریون کیا ہے؟ اسم منصوب ہے۔ اور یاد رکھیے اسم منصوب کون سا صیغہ ہے؟ مفعول، اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل، تو اس کے اندر بھی ہمیشہ نائب فاعل نکالیں گے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ اگر خبر بن رہا ہے تو اس کو مبتدا سے جوڑیں گے، اگر یہ صفت بن رہا ہے تو اس کو موصوف سے جوڑیں گے، وہی طریقہ جو شبہ جملہ والا تھا۔ تو لاہوریون اس میں منصوب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل، منصوب نا مفعول وزن ہے، تو اس کے اندر ضمیر کیا ہوگی؟ نائب الفاعل ہوگی، جیسے اس میں مفعول میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جس کے آخر میں یا مشدد لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب، اور اس میں بھی ضمیر نکالتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ نائب فاعل۔ بعض اس کو منتصب کی تعویل میں لیتے ہیں، یعنی اس میں فاعل بنا لیتے ہیں، منتصب۔ بعض کو کیا کہتے ہیں؟ اسم منصوب،
اسم مفعول کی تعویل میں، بعض کہتے ہیں اسم منتصب تو مفتعل تو اس میں فاعل کی تعویل میں کر لیتے ہیں، وہ پھر جو ہوا ضمیر ہوتی ہے اس کو فاعل بناتے ہیں، اس میں فاعل کے لیے فاعل چاہیے اور اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل، تو صرف تعویل کا فرق ہے، آپ چاہیں اس میں منصوب کہیں چاہے اس میں منتصب کہیں، بس اس میں ایک ضمیر ہوگی، اگر اس میں منصوب بنایا ہے تو اس کو نائب فاعل کہو، اور اگر اس میں منتصب اس کو آپ نے کہا ہے تو اس کو اس میں تو وہ فاعل کی ضمیر ہوگی، اور زیادہ تر اس میں منصوب کی تعویل میں استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح یاد رکھیے جب ابن کا لفظ دو علمین کے درمیان آ جائے، ابن کا لفظ دو علمین میں آ جائے تو ابن کا حمزہ وصلی ہے، یاد رکھیے، اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے حمزہ وصلی تلفظ سے گرتا ہے، کتابت سے نہیں گرتا، لکھا جاتا ہے، حمزہ وصلی کو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، لیکن جب ابن کا لفظ دو علمین کے درمیان آ جائے، جیسے زید ابن عمر، زید ابن عمر، تو ابن کا لفظ کس میں آیا؟ زید اور عمر دو علمین کے درمیان، تو اس کا حمزہ کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں، کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں تخفیف کے لیے، کیونکہ اس طرح کے نام عربی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ابن کے ساتھ۔ تو اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، پھر پہلا اسم جو ہے اس پر سے تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں، ورنہ تو کیا تھا؟ زیدن، زیدن کے آخر میں نون ساکن اور ابن کی با بھی ساکن، تو اس نون کو کسرہ دینا چاہیے، یوں پڑھنا چاہیے زیدن ابن عمر، زیدو، لیکن تخفیف چونکہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور کثرت تقاضا کرتی ہے خفت کا کہ لفظ ہلکا ہونا چاہیے، تو اس کے آخر سے وہ تنوین بھی گرا دیتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ زید بن عمر، زید بن عمر نہیں پڑھیں گے بلکہ زید بن عمر۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے بھائی، ترکیب کے اندر آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے، یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا چاہیے؟ متعلق، اور وہ متعلق 8 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا فعل ہوگا، یا مصدر، یا اس میں فاعل، یا اس میں مفعول، یا صفت مشبہ، یا اس میں تفصیل، یا مبالغے کا صیغہ، یا اس میں فعل ہوگا بھائی۔ تو اگر ان میں سے کوئی عبارت میں موجود ہے اور وہ جار مجرور اسے جڑ سکتے ہیں تو جوڑ دیں گے، ورنہ اس کے لیے محذوف نکالیں گے۔ لیکن کچھ حروف جارہ ہیں، کچھ حروف جارہ وہ کلام میں آ بھی جائیں کسی سے متعلق نہیں ہوتے، جیسے ربا ہے، ربا جارہ ہے، جر دیتا ہے، لیکن یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا بھائی، کسی سے متعلق نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے رب رجل کریم لقیتہ، لکھیے بھائی، یہ ترکیب کر لیجئے، رب رجل کریم لقیتہ، ربا جارہ اور رجل مجرور لفظاً ہے، لیکن یہ مبتدا بنے گا کیونکہ اس جار مجرور نے کس سے جڑنا نہیں، تو یہ ربا جار تو دے رہا ہے، لفظوں کے اعتبار سے یہ مجرور ہے، مجرور لفظاً ہے، لیکن مرفوع ہے، محلاً مبتدا ہے، اور کریم اس کی صفت، اور آگے لقیتہ اس کو جواب ربا کہتے ہیں، تو اور یہ اس کی خبر ہے بھائی۔ تو رجل کریم یہ کیا ہے؟ دراصل لفظوں کے اعتبار سے مجرور، لیکن محل کے اعتبار سے مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور لقیتہ اس کی خبر ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ربا جو ہے جارہ ہے لیکن کسی سے جوڑتا نہیں، کسی سے متعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح لعل ہے، لعل یاد رکھیے، لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، لیکن یہ کبھی کبھار جر بھی دیتا ہے، کبھی کبھار یہ لعل کیا کرتا ہے؟ جر بھی دیتا ہے، تو پھر اس وقت یہ کسی سے متعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح
حاشا ہے حروف استثناء میں سے آپ نے پڑھا ہے حاشا، وہ بھی جر دیتا ہے لیکن وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتا. اسی طرح خلا اور عدا ہے حروف استثناء میں سے، تو یہ خلا اور عدا یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ربا، حاشا، خلا، عدا وغیرہ، لعل، یہ حروف جارہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے. اسی طرح بعض اوقات حرف جر زائد آ جاتا ہے، تو بعض حروف جارہ زائد، بعض حروف زائد آتے ہیں، بعض حروف جارہ زائد آتے ہیں بھائی کلام کے اندر. یاد رکھیے وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھائی. جیسے مثلا لیس زید بقائم، لیس زید بقائم، لیسا کیا کرتا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب. تو اصل میں ہونا چاہیے تھا لیس زید قائما، لیکن کبھی کبھار اس کی خبر پر با جارہ زائدہ آ جاتی ہے، تو لیس زید بقائم، تو یہ با جارہ ہے، زائدہ ہے، یہ کسی سے متعلق نہیں ہوگی. باقی ترکیب اسی طرح ہوگی. لیسا فعل از افعال ناقصہ، زید مرفوع لفظا اس کا اسم، با جارہ زائدہ، قائم مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا کیونکہ با جر دے رہی ہے، اور منصوب محلا کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ لیسا کے اسم کو، کیونکہ لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم سے جوڑتے ہیں، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لیسا کی خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قائمین پر جو با ہے وہ زائدہ ہے، وہ کسی سے متعلق نہیں ہوگی. تو یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھائی. وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور یہ فعل مجہول جو ہے، فعل ما لم یسمى فاعلہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول بھی. یہ خاص ہے متعدی کے ساتھ، یعنی فعل متعدی ہی سے فعل مجہول آئے گا. جو فعل کیا ہو؟ متعدی ہو، یعنی جس کے لیے آگے مفعول چاہیے ہوتا ہے، مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو ایک تو مفعول بھی ہوتا ہے فعل کا صریح صاف لفظوں میں، جسے فعل نصب دیتا ہے. مثلا میں نے کہا ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے اور اس کو فعل نصب دے رہا ہے. تو وہ معمول جو مفعول بھی ہے اور جس میں فعل براہ راست عمل کر کے اس کو نصب دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی صریح. بھائی صاد را یا ح، صریح یعنی واضح مفعول بھی ہے، یا صاف کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، صاف لفظوں میں ہے، واضح پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اور معمول بھی لانا چاہتے ہیں، ایک اور مفعول بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن فعل اس میں عمل نہیں کر سکتا. مثلا دیکھیے ضربت زیدن، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں نے زید کی لاٹھی سے پٹائی کی، تو میں عصا، لاٹھی کو کیا کہتے ہیں؟ عصا، میں عصا کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ساتھ، لیکن ضربت تو ایک مفعول چاہتا تھا اور وہ زیدن مفعول بھی آ چکا. اب یہ عصا کو نصب نہیں دے سکتا، تو مجبوری بن گئی. اب کیا کریں؟ میں تو ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے حروف جارہ کا سہارا لیتے ہیں. کس کا؟ حروف جارہ کا. تو میں یوں کہوں گا ضربت زیدن بالعصا، ضربت زیدن بالعصا. تو یہ جو زید ہے یہ ہے مفعول بھی صریح، اور یہ جس پر حرف جر داخل ہوتا ہے یاد رکھیے یہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو غیر صریح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ زیدن ہوا مفعول بھی صریح، اور بالعصا میں یہ جو عصا ہے یہ ہے مفعول بھی غیر صریح. بھائی تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ فعل مجہول ہمیشہ کس سے آئے گا؟
فعل ما لم یسمى فاعلہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول بھی کہتے ہیں۔ تو فعل مجہول کس سے آئے گا؟ انہوں نے کہا خاص ہے متعدی کے ساتھ، یعنی صرف فعل متعدی سے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے متعدی پھر دو قسم پر ہوا، ایک وہ ہے جو براہ راست متعدی ہو، ضربت زیدن، یہ کیا ہے؟ براہ راست متعدی ہے، اس کا مفعول آ رہا ہے۔ اور ایک بعض اوقات فعل متعدی ہوتا ہے لیکن بواسطہ حرف جر کے ہوتا ہے۔ کس کے؟ بواسطہ حرف جر کے وہ متعدی ہوتا ہے۔ تو دونوں اس میں داخل ہو گئے، چاہے فعل متعدی ہو براہ راست اور چاہے فعل متعدی ہو بواسطہ حرف جر کے، تو یہ دونوں اس میں آ گئے۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ کیونکہ وہ جو مفعول ہے فعل مجہول میں کیا کیا جاتا ہے؟ فاعل کو حذف کر لیتے ہیں اور مفعول بھی کو اس کا قائم مقام کر دیتے ہیں۔ تو ضربت زیدن، ضربت سے یہ تا ضمیر تو ختم ہو جائے گی، یہ ضربہ بن جائے گا، اور زیدن یہ نائب الفاعل بن جائے گا اور مرفوع ہو جائے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ ضربہ زیدن، زید کی پٹائی کی گئی۔ تو مفعول بھی ہوگا تو وہ نائب الفاعل بنے گا، اگر مفعول بھی ہے ہی نہیں تو پھر نائب فاعل کسے بناؤ گے؟ سورج سمجھ میں آگئے؟ تو لہذا فعل مجہول خاص ہے کس کے ساتھ؟ فعل متعدی کے ساتھ، یعنی یہ صرف فعل متعدی سے بنے گا۔ لیکن میں نے بتا دیا فعل متعدی پھر دو قسم پر ہے، ایک فعل جو متعدی ہے براہ راست اور ایک فعل جو متعدی ہے بواسطہ حرف جر کے۔ تو دونوں اس میں داخل ہو گئے، چاہے براہ راست متعدی ہو اس سے بھی فعل مجہول آ جائے گا، اور چاہے بواسطہ حرف جر کے متعدی ہو تو اس سے بھی کیا آ جائے گا؟ فعل مجہول آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور یہ فعل یعنی یہ فعل مجہول جو ہے خاص ہے متعدی کے ساتھ، یعنی فعل یہ اسی سے آئے گا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔